بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے نماز تہجد کے متعلق۔ آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو غور سے نہیں سنیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک بہت ہی خاص قسم کا تحفہ جو ہے وہ آپ نے گنوا دیا ہے۔ نماز تہجد کے متعلق 3 باتیں عرض کروں گا: نیت، وقت، رکعت، اور آخر میں ایک خاص جو تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے متعلق میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ آپ نے اس تسبیح کی فضیلت جان لینی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے سمپل سے نیت کر لینی ہے نماز تہجد کی، جس طرح عام نفل نماز کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز تہجد کا جو وقت ہے، وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر تک، صبح صادق تک، یہ ہے تہجد کی نماز کا وقت۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تہجد کا جو خاص وقت ہے وہ صرف سحری کا ٹائم ہے۔ نہیں، بلکہ تہجد کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک کا ٹائم ہے۔ لیکن اس ٹائم میں جو سب سے خاص اور افضل جو ٹائم ہے وہ ہے سحری کا ٹائم۔ اس ٹائم پہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بار بار اپنے بندوں کی طرف یہ ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو مصیبتوں سے، عافیتوں سے نجات دلا دوں۔ اس لیے تہجد کے اس ٹائم کو خاص قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے ٹائم میں نماز کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سو جاتے ہیں، سو جانے کے بعد 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہوگا وہ بہت خاص ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹائم بہت محبوب ہے۔ جب انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اس ٹائم کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ تیسری بات ہے رکعت۔ رکعت جو ہیں کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں یا 10، 12 جتنی بھی رکعتیں پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، آپ کے اندر کتنا ایک جذبہ ہے، آپ کے اندر کتنا ایک خشوع اور خضوع ہے۔ آپ اتنی رکعتیں پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے تاکہ نئے آنے والے وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ تو بڑھتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف۔ عمل کیا ہے، آپ نے کس وقت کرنا ہے، کیسے یہ عمل کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک حدیث کی روشنی میں اس خاص تسبیح کی فضیلت بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت جہنم سے ایک آواز آئے گی، یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام۔ تو اس وقت اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، جاؤ میرے اس بندے کو لے آؤ جس کی یہ آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کے اس کو لے کر آئیں گے اور
اس کو جب اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے تو وہ بندہ کہے گا مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر نہ کریں، کیونکہ اس جہنم کی سخت عذاب کی وجہ سے اس کا منہ جلس گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ لیکن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ بندہ کہے گا جی ہاں میں نے کیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اس کو جاؤ جہنم میں دوبارہ ڈال دو۔ تو وہ بندہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کے جائیں گے تو وہ بندہ مڑ مڑ کر اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تو کیا دیکھ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت سب غیب کے علم جانتے ہیں، حالات سے واقف ہیں اور سب معاملات جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس بندے سے سوال کریں گے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس وقت وہ بندہ فرمائے گا اے اللہ میں آپ کی ذات سے اتنا پر امید ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم سے نکال کر دوبارہ آپ کی شفقت اتنی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو دوبارہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہو، جس ایمان اور جس پر امیدی کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کے مطابق اور امید ہمیں نا امید نہیں کریں گے اور ہماری پر امیدی کے مطابق ہمیں عطا کریں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے آپ نے نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو ابھی حدیث سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ ورد کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر کے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام ناممکن حالات کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، آپ کی ضروریات کو پورا فرما دیں گے اور آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اور آپ کے گھروں میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آیا ہے اور یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ یہ باتیں اور بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔